بیت سے محبت کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہے جنہوں نے اہل بیت کی شہادت کو تماشا بنا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے محرم سے پہلے ناچ دیکھو، تماشا بناؤ، پہلے محرم سے 10ویں محرم تک مسلمان بنو، اور پھر میدان میں کھڑے ہو کر امام حسین کی شہادت کا تماشا بناؤ۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا تم وہاں کیوں گئے تھے؟ اس نے کہا میں تماشا دیکھنے گیا تھا۔ اب اللہ کی قسم میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے کہا حسین کی شہادت کا تماشا بنایا اور تم تماشا بین بن گئے؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں یہ تماشا ہے؟ سر پر ٹوپی نہیں، چہرے پر داڑھی نہیں، بال لمبے، گلے میں کپڑا لٹکائے جیسے کوئی گلی کا آوارہ ہو۔ یہ لوگ اہل بیت کا نام لیتے ہیں مگر ان کے چہرے اس قابل نہیں۔ اللہ کی قسم میں ایسے چہرے دیکھتا ہوں کہ دل نہیں چاہتا کہ وہ سیدہ فاطمہ کا نام بھی لے۔ یہ لوگ ناچتے ہیں، گاتے ہیں اور کہتے ہیں شرم کرو فاطمہ پر۔ انہیں معلوم ہی نہیں کہ کس ہستی کا نام لے رہے ہیں، کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اونچی آواز میں نعرے لگانا، تالیاں بجانا، کھڑے ہو جانا، کیا یہی اہل بیت کا احترام ہے؟ کیا تم جانتے ہو وہ کون ہیں؟ روز محشر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حکم دے گا اپنی نظریں جھکا لو، اپنی پلکیں بند کر لو، محمد کی بیٹی فاطمہ تشریف لا رہی ہیں، رسول کی شہزادی گزر رہی ہیں، نظریں جھکاؤ۔ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو، کیوں ناچتے ہو، کیوں گاتے ہو۔ امام حسین بہت عظیم باپ کے بیٹے تھے، مولا علی شیر خدا، اور خود امام حسین کا مقام بھی بہت بلند تھا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں میرے والد امام حسین دن میں 100 نوافل ادا کرتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ 1000 نوافل ادا کرتے تھے، اور تم جو امام حسین کا نام لیتے ہو نماز نہیں پڑھتے۔ حسین تو سراپا نماز ہے۔ 9 اور 10 محرم کی رات امام حسین نے کیا کیا؟ انہوں نے ساری رات عبادت میں گزاری۔ لوگ گوشت کھا کر خوشیاں مناتے رہے اور امام حسین اللہ کے حضور جھکے رہے۔ حسین اپنے رب سے سب سے زیادہ راضی تھے، لیکن آج کچھ لوگ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، امت کو توڑتے ہیں اور دشمنوں کو موقع دیتے ہیں۔ یاد رکھو قیامت کا دن بھی 10ویں محرم جمعہ کے دن قائم ہوگا، لہذا ہوش میں آ جاؤ، اللہ کے لیے سنو، سمجھو اور جاگو۔ اگر کسی غیر مسلم کے سامنے اسلام کا چہرہ دکھایا جا سکتا ہے تو وہ صرف سنی مسلمان کا چہرہ ہے، ورنہ کسی کو عزت نہیں ملے گی۔ لوگ کہتے ہیں فلاں عالم نے ہزاروں کو مسلمان کیا، مگر وہی عالم یزید کو امیر المؤمنین کہتا ہے، تو اس کے ہزاروں مسلمان کرنے کا کیا فائدہ؟ یزید کا دفاع کرنے والوں سے کہو اگر تمہیں وہ اتنا پسند ہے تو دعا کرو اے اللہ ہمیں یزید کے ساتھ کر دے۔ ہمت ہے بولو نا۔ ہم تو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں امام حسین کے غلاموں میں شامل فرما، یہ ہماری جرت ہے، ہم ان کے غلام بننا چاہتے ہیں۔ اور تم کہو اے اللہ ہمیں یزید کے ساتھ کر دے۔ ہمت ہے شرم کرو، یہ ظلم ہے۔ امام حسین نے جمعہ کے دن خطبہ دیا، فرمایا جاؤ اور یزید سے کہہ دو میرے جیسے شخص کی بیعت تیرے جیسے سے نہیں ہو سکتی۔ پوچھا گیا کیا ساری دنیا میں میرے سوا کوئی نبی کا نواسا ہے؟ نہیں، آدم سے لے کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی حسین جیسا نہیں، لہٰذا اللہ سے ڈرو، اہل بیت پر بہتان نہ لگاؤ۔ جو شخص ممبر پر بیٹھ کر کہے حسین بن علی باغی تھے، اس کی نماز تمہارے من پر ماری جائے گی۔ ایمان نماز یا روزے کا نام نہیں، ایمان حسین، حسن، علی، عثمان سے محبت کا نام ہے۔ قرآن مجید سورہ شورى آیت 23 میں اللہ نے فرمایا اے محبوب ان سے کہہ دو میں تم سے اپنی رسالت پر کوئی اجر نہیں مانگتا مگر اپنے قرابت داروں سے محبت چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں علی، فاطمہ، حسن اور حسین سے محبت رکھو، ان کا احترام کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات حضرت امام حسین نے فرمایا مجھے ایک رات چاہیے تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں، یہ میری آخری رات ہے، کل حسین اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، میں چاہتا ہوں کہ ساری رات سجدے میں گزاروں۔ یہ وہ حسین ہیں جنہوں نے کربلا میں نماز کو زندہ رکھا اور ایمان کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔
اللہم ارزقنا حب الحسین و خدمتہ